السلام علیکم all. I hope you are all well. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزیں ویسی دکھائیے جیسی کہ وہ ہیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں سچ کو سچ دکھائیے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں غلط کو غلط دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. اے اللہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس علم سے جو ہم حاصل کریں، اور ہمیں وہ علم سکھائیں جس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہمیں علم میں بڑھائیں. آمین یا رب العالمین. So in the last class, I mean not yesterday's class but the class before that, that we were able to conduct successfully, we had started the explanation of Surah An-Naba, the tafsir of Surah An-Naba, which is the first surah of the 30th Sipara, as you all know. And I had explained last time that it's a Makki surah. ٹھیک ہے، مکی صورتیں جو ہیں اس میں یو آل نو وٹ مکی سورہز آر رائٹ. مکی صورتیں وہ صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہجرت سے پہلے، یعنی جو مائگریشن ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹو مدینہ، اس سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی تھیں وہ مکی صورتیں ہیں. تو obviously they were revealed in the earlier period of the prophethood, and they have a distinct content, and they sort of look, the content is different from the Madani surahs. تو ان کا جو content ہوتا ہے جنرلی وہ oneness of God ہے، یعنی اس پہ جو belief system ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے مکی صورتوں میں. اللہ تعالیٰ کی oneness کی بات ہوتی ہے، ہیئر آفٹر کی بات ہے، آخرت کی بہت زیادہ بات ہے. اینڈ دین اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے جو جس پہ سب سے زیادہ فوکس کیا ہے وہ اخلاقیات ہے، یعنی انسان کا جو ایٹیٹیوڈ اور جو بیہیویئر ہے. اینڈ دا فرسٹ آڈینس ہیئر آر لائک آئی سیڈ دا پیگنز آف مکہ. اینڈ لائک وی ہیڈ ڈسکسڈ ان دا لاسٹ کلاس، آئی گیو اے بریف ریکیپ کہ اس میں توحید، میں نے بتایا توحید ڈسکس ہوئی ہے. اینڈ دین دیر از آخرت، کہ جو ایونٹس ہیں ڈیتھ کے بعد جو ایونٹس انسان نے فیس کرنے ہیں ان سب کے بارے میں بات ہے. اینڈ اخلاقیات. تو اخلاقیات میں نے بات کی تھی کہ 4 ایسپیکٹس ہیں. ٹھیک ہے، جنرلی جب ہم ایتھکس یا اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کے 4 ایسپیکٹس ہیں. اور اف یو ریمبر دیٹ وی ہیڈ اسپوکن اباؤٹ اٹ لاسٹ ٹائم، دیٹ ایک جو اخلاق کا ایسپیکٹ ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے انسان کا، وہ اللہ کے ساتھ ہے. اینڈ اس کو جس طرح حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دا رائٹس آف اللہ اپون اس. ٹھیک ہے، اس میں سب سے پہلے تو ٹو ریکگنائز ہم ایز آر کریٹر، ایز آر لارڈ. اینڈ دین ونس یو ریکگنائزڈ ہم، دین یو گیٹ ٹو نو ہز ایٹریبیوٹس تھرو ہز کریشن، اینڈ دین ناٹ ٹو ایسوسیٹ اینی پارٹنرز ود ہم. ٹھیک ہے، دس از دا رائٹ آف اللہ اپون اس. اینڈ دین دا ورشپ سسٹم دیٹ ہی ہیز ڈیزائن فار اس ٹو فلفل دیٹ ورشپ، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. تو وہ سب چیزیں ٹو شو ڈیووشن ٹو ہم، ٹو شو سبمیشن ٹو ہم، تو وہ سب کرنا. اینڈ دین سیکنڈلی جس کا سیکنڈ ایسپیکٹ ہوگا اخلاقیات کا، وہ انسان کا جو رویہ ہے اپنے ساتھ، یعنی جو اس کا ریلیشن شپ اپنے ساتھ ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر ناٹ جسٹ اے فزیکل باڈی، بٹ to know that I also have a spiritual aspect, and I have to cater to both these aspects of myself. یعنی کہ میری صرف فزیکل باڈی نہیں ہے جس کی نیڈس کو میں سیٹسفائی کروں گی یا جس کا میں خیال رکھوں گی، جس کو میں صاف رکھوں گی، نرش کروں گی، بٹ I have a spiritual aspect also which needs to be taken care of, which needs nurturing, which needs growth and fulfillment. تو یہ بہت ضروری ہے، اور ہر انسان کو یہ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کرنا ہے جب اس کو ایک شعور حاصل ہوتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں. پھر آپ کا جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے اخلاقیات کا، وہ کیا ہے؟ یعنی باقی انسانوں کے ساتھ. سو آئی ہوپ ایوری ون کین ہیئر می، رائٹ؟ یو آر آل ود می؟ اوکے الحمد للہ.
سو تو جو تھرڈ ایسپیکٹ ہے وہ انسانوں جو ہمارا ریلیشن شپ بنے گا انسانوں کے ساتھ، اس کے اندر دوسرے انسانوں کے کیا رائٹس ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دوز رائٹس اینڈ واٹ آر دا تھنگز دیٹ وی کی ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ ڈو، یا اگر ہم کبھی کر دیں وہ غلطیاں تو ہمیں ہاؤ ٹو ریکٹیفائی دوز مسٹیکس، ٹھیک ہے، یو ہیو ٹو واچ آؤٹ فار دوز تھنگس، یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. یہ حقوق العباد ہے، یعنی باقی انسانوں کے جو رائٹس ہیں ہمارے اوپر. اور اس میں کہا جاتا ہے یہ دین کا مزاج یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حوالے سے جتنے بھی یعنی غلطیاں ہو جائیں گی، جو اللہ کے جو رائٹس ہیں ہمارے اوپر، مثلا اگر نمازوں میں کوتاہی ہو گئی یا ریچولز میں کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کے علاوہ سب چیزیں میں معاف کر دوں گا. یعنی اگر شرک کرتے کرتے مر گئے اور if you denied my if you denied توحید، تو اس میں پھر اگر تم میرے ساتھ پارٹنر ایسوسیٹ کرو گے تو معافی نہیں ہے، لیکن باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. لیکن جہاں باقی انسانوں کا معاملہ آ جاتا ہے وہاں پھر ہمیں دین کا یہ مزاج نظر آتا ہے کہ انسان جواب دہ ہوگا، اور پھر انسان کو یعنی یو آر ناؤ فیسنگ دی ادر پرسن جس کے ساتھ آپ نے کوتاہی کی، جس کے ساتھ زیادتی کی آپ نے. اب جو ہے نا معاملہ ذرا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، اور اس میں اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو انسانوں کے جو حقوق ہیں اس میں ہم کوتاہی نہ کریں. اور اگر ہو جائے، بیکاز وی آر ہیومن اور ہم سے غلطیاں تو ہوں گی، تو اس کو پھر ہم ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں، معافی مانگیں یا ٹو میک اپ فار واٹ ویو ڈن. کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، تو اس میں انسان کو میرے خیال سے زیادہ کوشش ہونا چاہیے. پھر فورتھلی انسان کا جو تعلق ہے وہ اس کائنات کے ساتھ بھی بنتا ہے. یعنی اس پلانٹ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ اپوائنٹ کیا، اور حضرت آدم کی پیدائش کا جہاں ذکر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک خلیفہ بنا کے میں نے اس دنیا میں بھیجا، میرا ایک ریپرزینٹیو کہہ لیں یا یور انچارج آف دس پلانٹ، یعنی کہ آپ نے اس پلانٹ کا خیال رکھنا ہے، اس دنیا میں آپ نے بسنا ہے، رہنا ہے. تو یہ جس طرح آپ اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں تو آپ اپنی انوائرمنٹ کا، آپ پوری دنیا کو بھی اپنا گھر سمجھیں، اور آپ اس کے یعنی اس انوائرمنٹ کو خراب نہیں کریں گے. یعنی آبویسلی اچھے کام کیا ہوں گے کہ آپ کنسٹرکٹیو کام کریں، اس انوائرمنٹ کو بیوٹیفائی کریں. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام بنایا تھا، اس کی جو بایو ڈائیورسٹی ہے، جو اس میں ساری کریشن جس طرح کو ایگزسٹ کر رہی ہے، تو آپ اس کو خراب نہ کریں، اس کو ڈسٹروائے نہ کریں. لیکن انفارچونیٹلی انسانوں نے بہت زیادہ یہ کیا، اور اس کے ریزلٹس پھر ہم نے فیس بھی کیے گلوبل وارمنگ کی شکل میں، اور بہت ڈفرینٹ چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہیں اب. یعنی ہم نے پلانٹ ارتھ کو کافی حد تک ڈسٹروائے کر دیا، اس کے سسٹم کو خراب کر دیا، ٹھیک ہے. اور اس کو قرآن پاک نے فساد فی الارض کہا ہے، جیسے میں نے پچھلی کلاس میں بھی یہ بات کی تھی. سو دس از اٹس ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاؤنٹلیس احادیث ملتی ہیں ویئر he comes across as an environmentalist. He talks about preserving water, کہ آپ کسی رننگ اسٹریم کے پاس بھی اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو آپ وہاں بھی پانی ضائع نہ کریں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت پلانٹ کرو، چاہے آخرت کے سائنس، چاہے قیامت کے سائنس تمہارے سامنے آ جائیں. ایک حدیث میں یہ ورڈز بھی آتے ہیں. تو یعنی ایون اف اٹس دا لاسٹ ایکٹ یو ڈو، پلانٹ اے ٹری. سو our deen has emphasized a lot on preserving the environment, and unfortunately ہمارا فوکس ان چیزوں پہ نہیں رہا. اسی طرح سورہ ہود کی ایک آیت ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. وہ بولے اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس زمین میں آباد کر دیا. اچھا، اب اس جو ورڈ یہاں جو یوز ہوا ہے استعمرکم، اس کے جو لٹرل میننگ ہے اس میں ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کے لیے رسپانسبل بنانا، کسی شخص کو ایک رسپانسبلٹی دینا کہ کسی اس چیز کی کنسٹرکشن اور اس کی اصلاح کی ذمہ داری دینا. تو ہمیں اس دنیا میں سیٹل کیا گیا ود دس رسپانسبلٹی آف کنسٹرکٹنگ اٹ، آف بیوٹیفائنگ اٹ
اینڈ آف کیپنگ اٹ ان دی آرڈر اٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی. جو اصلاح کا جو پہلو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو بنایا وہ اس کی اصلاح ہے, اور اس کو خراب کرنا فساد ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ نبا کی طرف. سورہ نبا میں ہم نے وی ہیڈ ڈن اپ ٹل I believe we had done up till ayat 30. But before we proceed further, I would just like to, I think, touch upon a few points which I think were, there were questions in different people's minds. So I thought کہ تھوڑا سا اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. جو آیت نمبر 23 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لابثین فیہا احقابا, یعنی جب جہنم کی بات ہو رہی تھی کہ بے شک, اس سے پہلے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا, کہ بے شک دوزخ گھات میں ہے, بے شک دوزخ انتظار میں ہے آف دا ایول ڈوئرز, those who decided to those who did not purify themselves, those who did not look after their spiritual aspect, اور انہوں نے کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی, ایک زندگی انہوں نے بالکل بے پرواہی کی زندگی گزاری, تو ان کے لیے پھر جہنم ہی ہے ان کا ٹھکانہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں وہ لابثین فیہا احقابا, اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اچھا, اس پہ جیسے کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ کیا جہنم اٹرنل ہے, کیونکہ قرآن پاک میں کہیں کہیں یہ کہا گیا کہ جہنم اٹرنل ہے, اور کچھ 2-3 آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن سے ایسا لگتا ہے کہ جہنم اٹرنل نہیں ہے, کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو I would like to talk about 2 points in this ayat. Number 1, کہ یہ جو word احقابہ ہے, احقابہ is the plural of حقب, یعنی جس کو ٹائم پیریڈ کہا گیا ہے, یا a very long time period. اس کا میننگ تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں, اور اس پہ جو ڈفرینٹ ویو پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں. اچھا, اب آپ کو شاید حیرت ہو اگر آپ نے نہیں پڑھا, بٹ صحابہ کرام کی جو ہمیں ٹریڈیشنز ملتے ہیں, the companions of the prophet, when they used to discuss the ayat of the Quran, تو ہمیں ڈفرینٹ تفسیروں میں ملتے ہیں ان کے opinions, and they differed with each other. ٹھیک ہے, and this was new for me because I thought کہ چلو ایک آیت ہے تو اس کا مطلب تو ایک ہی ہوگا. لیکن interestingly, because you see language is such کہ it can mean different things to different people. لینگویج کی یہ richness ہے, اور لینگویج میں کیپیسٹی ہوتی ہے ہر لینگویج میں. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ the word حقب means a certain time period, and امام ماوردی ایک بہت فیمس مفسر ہیں, کامنٹری کی ہے قرآن پاک پہ, he belonged to the 450 ہجری. تو ان کی جو تفسیر ہے النکت والعیون, انہوں نے اس میں 7 different opinions ریکارڈ کی ہیں. Firstly, he says Abu Huraira رضی اللہ عنہ, according to him the word حقب means 80 years. According to Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہ, his opinion was 40 years. Sudi's opinion was 70 years. Abu Umama کے opinion میں it was 1000 months, the word حقب. ٹھیک ہے. بشیر بن کعب, ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ تابعی ہیں. You know what the تابعیز are? The تابعیز were the generation after the صحابہ, ٹھیک ہے, the ones who had associated with the صحابہ. And then حسن بصری کے مطابق 70,000 years, ٹھیک ہے. And قطرب کے مطابق it refers to a very long unlimited time period. اچھا, اب آپ نوٹس کریں کہ دیکھیں کتنے ڈفرینسز ہیں, یعنی کسی کے اوپینین کے مطابق تو یہ ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ لگ رہا ہے, اینڈ دین ٹائم پیریڈ میں بھی ڈفرینس آ رہا ہے. بٹ یو سی ان کا ایٹیٹیوڈ یہ نہیں تھا, دے اگریڈ ٹو ڈس ایگری. آئی مین اگر کسی کو ایک بات اس طرح سمجھ آ رہی ہے تو وہ اس کو اس طرح لے لے گا. اس میں کوئی پرابلم نہیں تھی کہ تمہیں یہ بات غلط سمجھ آئی ہے اور تم گمراہ ہو یا تم خدا نخواستہ کافر ہو گئے ہو. تو ہمارے ریلیجن میں یہ ٹریڈیشن بہت عرصے تک تھا کہ جہاں پہ اختلاف رائے یا ڈفرینس آف اوپینین کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا, اور ایک ویسے بھی ایک نیچرل چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب وی آر ہاؤ مینی آف اس ہیئر ناؤ, آئی کین سی دیٹ وی آر 14 آف اس ہیئر, آئی تھنک 15 انکلوڈنگ می. تو ہم سب کو کئی باتیں ڈفرینٹلی سمجھ آئیں گی, یعنی بات ایک ہی ہو رہی ہے لیکن ہماری انڈرسٹینڈنگ اور واٹ ویل ٹیک اوے فرام دا کلاس ول بی ڈفرنٹ, بیکاز وی آل ہیو ڈفرنٹ مائنڈس, اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ.
اچھا, and then the second point that I wanted to talk about was کہ whether جہنم it's going to be permanent or will it end after a certain time period. اچھا, اب اس کے لیے 2-3 آیتیں ہیں جو ہم دیکھ لیتے ہیں. سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. And then the ayat following that خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. So جو لوگ بدقسمت ہوئے, یعنی جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا, وہ دوزخ میں ہوں گے. اس میں ان کی چیخ و پکار پڑی رہے گی. اس میں وہ پڑے رہیں گے ہمیشہ جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں, سوائے اس کے کہ آپ کا پروردگار ہی چاہے. بے شک آپ کا پروردگار جو چاہے پورے طور پر کر سکتا ہے. اچھا, اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خالدینہ فیہا یعنی ایٹرنٹی, یعنی کہا ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے, لیکن پھر ساتھ کیا کہا ہے, جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہیں, سوائے اس کے کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے. یعنی اگر آپ کا رب کچھ اور چاہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ رہیں. اینڈ دین ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپ کا پروردگار جو چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس آیت سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اٹس ضروری نہیں ہے کہ ایٹرنٹی کے لیے ہو جہنم. اینڈ دین اندر آیت ویل لک ایٹ سورہ انعام کی آیت نمبر 128. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ دن جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات, تم نے بڑا حصہ لیا انسانوں کی گمراہی میں, اور انسانوں میں سے ان کے دوست بھی کہیں گے اے پروردگار, واقعی ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم آ پہنچے اپنی میعاد معین تک, اپنے اپوائنٹڈ ٹائم تک جو آپ نے ہمارے لیے معین کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور اس میں ہمیشہ رہو گے سوائے اس کے کہ اللہ ہی نکالنا چاہے. ٹھیک ہے, آر یو نوٹسنگ اگین دیر از این ایکسیپشن. بے شک آپ کا پروردگار بڑا حکمت والا, بڑا علم والا ہے. اچھا, اب دا میجورٹی آف دی اہل سنت اینڈ دی اہل تشیع, یعنی جو شیعہ اوپینین ہے, وہ کیا ہے, میجورٹی, دے آر آف دی اوپینین دیٹ جنت اینڈ جہنم آر بوتھ اٹرنل. However, there are people who have differed, and there's one who's Jahm bin Safwan. He is of the opinion کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز اٹرنل نہیں ہے, تو جنت جہنم دونوں اٹرنل نہیں ہیں. تو ان کا ایک فرقہ بھی بن گیا which is called the جہمیہ فرقہ. It's separate from the mainstream. Another opinion is that Jannat is permanent and Jahannam is temporary. Allah will end it after a certain time. اچھا, اب امام رازی بہت بڑے ایک مفسر ہیں, وہ اپنی تفسیر کی بک تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ those who believe that Jahannam is temporary, they present the above 2 آیات, جو ابھی میں نے آیتیں آپ کو کوٹ کی, وہ ان کو پیش کرتے ہیں ایویڈنس کے لیے. اینڈ دے آلسو پریزنٹ 2 other intellectual arguments. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو جہنمیوں کے جو سنز ہیں, جو کرائمز کمٹ کیے تھے انہوں نے, دوز ور ٹائم باؤنڈ, یعنی انہوں نے ان کی جتنی لائف تھی اس میں ہی انہوں نے وہ کام کیا نا, وہ گناہ جو بھی تھے. تو اینڈ ٹو پنش دیم فار ایٹرنیٹی فار اے ٹائم باؤنڈ crime doesn't seem fair. یعنی آپ اینڈلیسلی پنش کریں فار سم تھنگ دیٹ somebody maybe did for 70 years. اب یہ ایک ریشنل جو ہے نا آرگیومنٹ ہے, ایک عقل سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور دوسری آرگیومنٹ کیا تھی کہ یہ جو اٹرنل پنشمنٹ ہے اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے, اٹس یوز لیس. اچھا, امام رازی خود اس سے ڈیفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک اور اسکالر ہیں, اب this was new for me. His name is Sheikh Ibn Qayyim. He is a student of the very famous Ibn Taymiyyah. He was of the opinion, he belonged to the 691 Hijri, 1292 AD. He was of the opinion that Jahannam will not be eternal. He bases his opinion on the above 3 ayat, and he also quotes Sahaba Karam. Hazrat Umar radiyallahu anhu, عبداللہ ابن مسعود, عمر بن عاص, ابو ہریرہ, ابو سعید خدری, عبداللہ بن عباس, these are all like really, یعنی یہ اکابر صحابہ ہیں, یہ بڑے نام ہیں.
اینڈ دے آل بلیوڈ کہ جہنم از ناٹ اٹرنل, اٹ ول ناٹ بی اٹرنل, اس کو ختم کر دیا جائے گا. امانگس دا تابعین ہی کوٹس آرشابی, ابو مجلس, اسحاق بن راہویہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ابن قیم ہے, یہ آلسو پریزنٹس Allah's attributes of mercy and wisdom as evidence. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مرسی اتنی زیادہ ہے, انفینٹ ہے, اور اس کی حکمت اتنی زیادہ ہے کہ وہ یہ نہیں کرے گا کہ ہمیشہ تک ایک جہنم کو اٹرنلی جہنم جو ہے وہ ایگزسٹ کرے. اور یہ جو ان کی کتاب ہے جس سے کہ یہ لیا گیا ہے, اس کتاب کا نام ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح اینڈ شفاء العلیل. ٹھیک ہے, سو آئی ایم جسٹ شیئرنگ دس ود یو سو دیٹ بیسکلی ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارا جو لٹریچر اویلیبل ہے, جو کچھ کام ہمارے دین میں ہوا ہے, اس میں ہمیں کافی ورائٹی ملتی ہے آف اوپینینس, اینڈ لوگوں نے بہت آزادی سے کام کیا ہے, اور کسی نے کسی کو لیبل نہیں کیا, کسی نے کسی کو غلط نہیں کہا, اور یہ چیز آج ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب آ جاتے ہیں, اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ والی آیت پڑھ کے پھر میں I'll just recite the other آیات and we'll go onwards. لا یذوقون فیہا بردًا ولا شرابا, وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے, نہ کچھ پینا نصیب ہوگا. یہ وہی جہنم کی بات ہو رہی ہے. الا حمیما وغساقا, مگر گرم پانی اور بہتی پیپ. جزاء وفاقا, یہ بدلہ ہے پورا پورا. انہم کانوا لا یرجون حسابا, یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. They were very confident that they're not accountable to anyone, that they are born free and جو وہ کر لیں گے وہ جو کرتے رہیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا, اور ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے. وکل شیء احصیناہ کتابا, اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے. اب یہ جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کو لکھا گیا ہے یا ریکارڈ کیا گیا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہمیں اور بھی آیات ملتی ہیں قرآن پاک میں. سورہ اسراء وچ از سورہ نمبر 17 اینڈ اس کی آیت نمبر 13, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, اور ہر انسان کا عمل ہم نے اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے. یعنی ہر انسان کا جو عمل ہے, وٹ ایور ہی ڈز از بیسکلی ود ہم, یعنی اٹس اسٹک ٹو یو, یعنی آپ کے مائنڈ میں بھی اسٹوریج ہے, ہر جگہ اس کا اسٹوریج ہے اللہ تعالیٰ نے. اور اس کے واسطے قیامت کے دن ہم اس کا نامہ اعمال نکال کر اس کے سامنے کر دیں گے, جسے وہ کھلا ہوا دیکھ لے گا. دین اگین اسی سورہ کی جو اگلی آیت ہے, سورہ اسراء کی آیت نمبر 14, اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, لو اپنا اعمال نامہ پڑھو, آج تم خود ہی اپنے حق میں حساب کرنے کے لیے کافی ہو. یعنی انسان کو پتہ ہے وہ کیا کر کے جا رہا ہے, ہی از ویری ویل اویئر آف واٹ ہی ڈز. اور اسی طرح کی اور آیات ہمیں ملتی ہیں, بہت ساری آیتیں ہیں. مطلب سورہ قاف ہے وچ از سورہ نمبر 50 آف دا قرآن, اس میں اس کی آیت نمبر 18 ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتا, وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر یہ کہ اس کے آس پاس ہی ایک طاق میں لگا رہنے والا تیار ہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی بیسکلی جو بلیف ڈیولپ کیا جا رہا ہے ریگارڈنگ آخرت, وہ یہ ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا, تمہارے اعمال جو ہیں وہ ایسے ہی جو ہیں ان نوٹس چلے جائیں گے, ہر چیز پہ نظر ہے. تو بلیف یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے ایک پاورفل ہستی ہے جو تم پہ نگران ہے, جو تمہارے اعمال کو نہ صرف دیکھ رہی ہے, نہ صرف نوٹ کر رہا ہے, بلکہ وہ ریکارڈ بھی کر رہا ہے ان کو. سو انسان کے اندر ایک واچفلنس اور انسان کو ایک کوشس اپروچ کی طرف لانے کے لیے. ٹھیک ہے, فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا, سو اب مزہ چکھو, ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے. اب جب اللہ تعالیٰ انسان کی آفٹر لائف, اس کی آخرت کی بات کرتے ہیں, تو جنت جہنم کی بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ہی پھر جنت کی بھی بات کی جائے گی. یعنی جو دو انجام انسان اپنے لیے دونوں میں سے چوز کر سکتا ہے کہ اس کو کیسی لائف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں آیت 31 سے پڑھ رہی ہوں, ان للمتقین مفازا, بے شک پرہیزگاروں کے لیے کامیابی ہے. پرہیزگار
پرہیزگار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک انسان جس نے اپنی زندگی بہت احتیاط سے گزاری. دا ورڈ یوزڈ ہیئر از متقی. متقی جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس وچ از بیسکلی واو قاف اینڈ یا. دا روٹ ورڈ مینس بچنا یا حفاظت کرنا، یعنی کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا اور پرزرو کرنا، حفاظت کرنا. تو متقی پھر کون ہوگا؟ جو ایک طرف اللہ کی ڈس اوبیڈینس سے، اس کی ناراضگی سے بچے گا، اور دوسری طرف جو اللہ کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں ان کی حفاظت کرے گا، ان کو پرزرو کرے گا، ان کو انجام دے گا. تو قرآن جو کیریکٹر چاہتا ہے جو انسان اپنے اندر ڈیولپ کرے، جو کیریکٹر قرآن ڈپکٹ کرتا ہے، جو ریکوائرڈ کیریکٹر ہے، وہ جس کا بن جائے گا وہ متقی کہلائے گا. اینڈ ان ادر ورڈس گاڈ کانشیس. ہی از آلویز کانشیس آف دا پریزنس آف گاڈ، دیٹ گاڈ از واچنگ اوور ہم اینڈ ہی از ریکارڈنگ وٹ ایور ہی از ڈوئنگ. یعنی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے. اور یہ ایک ایسا آپ کا عقیدہ ہے، یہ اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہے کہ انسان بالکل اکیلا بھی ہو تو وہ غلط کام کرنے کا نہیں سوچے گا، یا اگر سوچے گا بھی تو اس کو کیا احساس ہوگا کہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا. یعنی آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایک انسان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جو بالکل پاور لیس ہے، ٹھیک ہے نا، ایک انسان جس کی کوئی بیک نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی بچہ ہو، جس طرح قرآن میں یتیم کا بہت ذکر ہے، تو ساتھ یہ کہہ دیا کہ لیکن ٹھیک ہے، ابھی تم اس بچے کے اوپر پوری قدرت رکھتے ہو، تم جو چاہو اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرو. اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، یعنی ماں باپ سے زیادہ ماں باپ اگر کسی کے نہیں ہیں تو پھر اس کا کون سپورٹر ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مت سمجھو کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، یعنی اس کے پیچھے خدا کی ذات موجود ہے اور وارن کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کیریکٹر ہے جو کہ قرآن چاہتا ہے کہ انسان ڈیولپ کرے، کہ جس میں وہ خدا کے احساس میں ہمیشہ جیے. اچھا، تو ان متقیوں کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. دے ول بی سکسیزفل. حدائق و اعنابا یعنی باغ اور انگور. حدائق از باغ، ٹھیک ہے، تو لش گرینری اینڈ دین گریپس. سو اٹس ڈپکٹنگ بیسکلی serenity, peace, and as human beings we all enjoy greenery. ہمیں greenery اور flowers اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں، تو ہماری aesthetic sense اور جس environment میں ہم ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہاں greenery ہو. وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا. کوائب جو ہے وہ کہا جاتا ہے ینگ. اچھا، یہاں پہ ترجمہ عورت کیا گیا، زیادہ تر عورت ہی اس کا ترجمہ ہے، بٹ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اور کئی جگہوں پہ قرآن پاک نے اسپاؤزز کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ازواج مطہرہ، یعنی جب تم جنت میں جاؤ گے تمہیں پارٹنرز دیے جائیں گے. لیکن یہاں پہ عورت کی بات ہو رہی ہے کہ عورتیں ہوں گی ان دا ارلی یعنی اڈلٹہڈ، اور ساتھ ساتھ کیسی ہوں گی؟ اترابا کا مطلب ہے کہ ہم خیال، مینٹلی کمپیٹیبل ود یو. ناٹ اونلی ول دے بی گڈ لکنگ، ناٹ اونلی یعنی آپ کی جو ایک آپ کا ایک ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے نا آئیڈیل فار اے لائف پارٹنر. سو یو لک فار آئی مین دیر سرٹن کائنڈ آف لکس وچ اپیل ٹو یو، اینڈ دین آف کورس اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ مینٹلی آپ کمپیٹیبل فیل کریں، یعنی یو گیٹ along ود ایچ ادر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں ہوں گی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے ریلیٹ کر رہی ہوں کہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 37 میں بھی یہی بات کی گئی، عرباً اترابا. اور اس کا بھی ترجمہ یہی ہے، عرباً اترابا از محبت کرنے والی یا بلاوڈ، ٹھیک ہے، اینڈ ہم عمر. اور اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو بہت ایلیکوینٹ ہو اسپیچ میں. سو اٹس انٹرسٹنگ، a person who's interesting, who's loving, who's caring, and then same age. تو وہ جو compatibility کا جو concept ہے نا، تو وہ اس طرح کے پارٹنرز کی بات ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے there's further description, there's further imagery. جیسے میں نے جہنم کا بتایا کہ imagery ہے، اینڈ ضروری نہیں ہے کہ ان سب چیزوں کو آپ اس کے literal meaning میں ہی لیں. I hope that's clear. اور اس پہ بھی میں آگے بات کروں گی کہ قرآن نے اس کو مثال کہا ہے، کہ جنت کی مثال یا جہنم کی مثال، یہ ورڈ یوز کیا ہے قرآن نے، تو یعنی کہ یہ میٹافرز ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب جام
یعنی کہ ڈرنکس، چھلکتے ہوئے جام. ٹھیک ہے. سو اٹس اے فیسٹیو ایٹماسفیئر. یعنی جب آپ ایک پارٹی ہوسٹ کرتے ہیں، سو یو ہیو یو سرونگ ڈرنکس آلسو، اور بھرے ہوئے گلاسز ہوتے ہیں. سو دس کین بی الکوہول. یعنی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے شراب بھی کہا ہے کہ شراب، لیکن شراب ڈرنک بھی ہوتی ہے. اچھا، اب سورہ محمد وچ از سورہ نمبر 47، اس کی آیت نمبر 15 میں کوٹ کرنے لگی ہوں. سو دس ول ایکسپلین دس آیت بیٹر. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. یہ کیا ہے؟ یہ جس جنت کا متقیوں سے، ان گاڈ کانشیس لوگوں سے جو وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی سٹیٹ کیسی ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس میں نہریں متغیر نہ ہونے والے پانی کی ہوں گی. یعنی وہ پانی خراب نہیں ہوگا، اس کا ٹیسٹ، اس کی فریشنس نہیں بدلے گی. اور نہریں ہوں گی ذائقہ نہ بدلنے والے دودھ کی، اور نہریں پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ شراب کی ہوں گی، اور نہریں صاف شہد کی ہوں گی، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہوگی. بٹ ہیو یو نوٹسڈ کہ یہ آیت جو شروع ہو رہی ہے، تو یہ کدھر سے شروع ہو رہی ہے؟ کہ مثال، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کی مثال، اس کی کیفیت کیا ہوگی. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صرف ایک مثال ہے جو دی جا رہی ہے. اب اس کی جو اصل کیفیت ہوگی، اور قرآن میں اور کئی جگہوں پہ اس طرح کی آیتیں موجود ہیں کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مثالیں ہیں جو آپ کو دی جا رہی ہیں. جب آپ ایک چیز کو، یعنی جب تک آپ اس چیز کو ایکچولی ایکسپیرینس نہیں کر لیتے، آپ کو پتہ نہیں چلتا نا کہ وہ اصل میں کیا ہے. جیسے اگر میں نے کوئی نئی چیز کھائی ہے، کوئی نئی آئس کریم فار ایگزامپل، آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل، آئی کین ڈسکرائب دا ٹیسٹ ٹو یو اینڈلیسلی، بٹ انلیس یو ٹیسٹ اٹ یور سیلف you will not know for sure. جب وہ ایکسپیرینس، ایکچولی ایکسپیرینس کرنا اور کسی کا اس کے بارے میں بات کرنا، دو ڈفرینٹ باتیں ہو جاتی ہیں نا. تو یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ آبجیکٹ کرتے ہیں، یا کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ یعنی مجھے تو دودھ بھی نہیں پسند، مجھے تو شہد بھی نہیں پسند، تو اور شراب تو میں پیتی نہیں ہوں. تو پھر اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو سمجھنا ضروری ہے. دس از آل سمبلزم. ٹھیک ہے، اگر کوئی لٹرلی لینا چاہتا ہے تو لٹرلی بھی لے سکتا ہے، لیکن قرآن میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو سمبولکلی سمجھیں. ٹھیک ہے، دس از سمبلائزنگ اے ویری گڈ لائف. اور آگے ہم دیکھیں گے آیتیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل چاہے گا. ٹھیک ہے، سو اب میرا دل ہو سکتا ہے کسی اور چیز کا چاہے، ہو سکتا ہے ہینا کا دل کچھ اور چاہے، فرا کا دل کچھ اور چاہے، امر کچھ اور چاہے. یعنی یور کانسیپٹ آف جنت مائٹ بی ویری ڈفرنٹ فرام مائن. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی جو خواہشیں ہیں، جو آپ کی ڈیزائرز ہیں، وہ سب ڈیزائرز پوری ہوں گی، اینڈ اٹ ول بی انڈیویجول دین. تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے، کیونکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بدو تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ڈسکرائب کرے تھے. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کھیتی باڑی کا بہت زیادہ شوق ہے. اب ہو سکتا ہے وہ ورکہولک ہوگا، ہی لوڈ ہز ورک. تو اس میں پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں وہاں پہ کھیتی باڑی کر سکوں گا، کیونکہ دیٹ از ون تھنگ آئی لو، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گا. یعنی آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں ایک اتنی، اٹ سیمز لائک اے ریٹائرڈ لائف، کہ جب بس پارٹیز ہوں گی اور انجوائمنٹ اور پلیجر، تو کام کیسے ہوگا پھر؟ مطلب میں تو کام کرنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کیے اینڈ ہی سیڈ کہ تم وہاں کھیتی باڑی کرو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا ٹیمپرمنٹ اور اس کی جو طبیعت ہے، ٹھیک ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کا کانسیپٹ جنت کا ایک لائبریری ہو، آئی مین سو، اور کسی کا جہنم کا کانسیپٹ لائبریری ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، تو آگے ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. وہاں پہ اس جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، ٹھیک ہے، نہ کوئی اریٹیٹنگ بات، کوئی نیوسنس، کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں ہوگی جو آپ کا مزہ خراب کر دے، اور نہ جھوٹ کی بات بھی نہیں ہوگی. کیونکہ جھوٹ، جس شخص کو جھوٹ پسند نہیں ہے، جو جھوٹ خود نہیں بولتا، تو وہ جب دوسرے بھی اس سے جھوٹ بولتے ہیں اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے،
تو وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو اریٹیٹ کرے، انوائے کرے، اپسیٹ کرے. اور اگر ہم اس کو پچھلی آیت سے ریلیٹ کریں کہ جہاں پہ جام کی بات ہو رہی ہے، تو کبھی کبھی انسان دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ ڈرنک کر لیتے ہیں، when they consume too much alcohol, they can become loud mouth, they can they start shouting, because آپ کی تھوڑی سی سینسز وہ ہو جاتی ہیں، افیکٹ ہو جاتی ہیں، اینڈ پھر جھوٹے الزامات بھی لگ جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں پہ جب شراب پی جائے گی تو اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا. ٹھیک ہے، تو پلیجر ہوگا بٹ اس کے آفٹر افیکٹس اور وہ ہینگ اوور اور وہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. اگلی آیت ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، یعنی یہ بدلہ ہوگا، یہ بہت اپروپریٹ بدلہ ہے، انعام ہوگا، انعام بھی ہوگا آپ کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے ابھی پہلے بات کی کہ جنت میں انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا. اگر آپ ان آیتوں کو لک اپ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین لک دم اپ، ورنہ میں ابھی آئی کین آلسو ڈو دیم ناؤ. شوڈ آئی ڈو دیم ناؤ؟ اچھا، سب کے مائکس میوٹ ہیں. چلے میں ابھی بتا دیتی ہوں آپ کو. جی، میں کہہ رہی ہوں کہ جو جنت میں بات کر رہی تھی نا کہ انسان جو چاہے گا اس کو مل جائے گا، تو اس کے حوالے سے دو آیتیں ہیں فرام ڈفرنٹ سوراز. شوڈ آئی کوٹ دیم ناؤ؟ اوکے، سو پہلی جو آیت ہے دیٹ از ان سورہ حامیم سجدہ، یا اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے، which is the 41st سورہ of the قرآن، اینڈ اس کی آیت 31. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے. ٹھیک ہے، یہ فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو پیسفل کرنے ہیں جب انسان، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز تم طلب کرو گے، یعنی واٹ ایور یو آسک فار، تمہارے لیے موجود ہوگی. تو اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہر اور ابنڈنس کی جو بات کی کہ ہر چیز کی ابنڈنس ہوگی، کوئی چیز ختم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یعنی جو ڈسکرپشن ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نام سے چیزیں بتائی ہیں کہ گریپس ہوں گے، یہ ہوگا لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ واٹ ایور یو ڈیزائر. ٹھیک ہے، جو تمہارا دل چاہے گا، جو تمہارا آئیڈیا ہوگا آف اے پرفیکٹ لائف، آف این آئیڈیل لائف. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سورہ زخرف کو دیکھ لیتے ہیں، وچ از دا 43rd سورہ نمبر 43، اینڈ اس کی آیت نمبر 71. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون. ان پر سونے کی پرچیں اور پیالیاں، یعنی سونے کے جو کپس اینڈ ساسرز ہوں گے اس کا دور چلایا جائے گا، اور یعنی ان کو جو سرو کیا جائے گا جو بھی ڈرنکس ہوں گی. تو بیسکلی وہ جو ایک رائل لائف اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے گا موجود ہوگا. سو وٹ ایور یو فائنڈ اسٹیٹکلی پلیزنگ، جو آپ کا دل چاہ رہا ہے، جو آپ کی آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کی سب سینسز کو جو چیزیں پلیز کر رہی ہیں وہ موجود ہوگا. اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جنت جو ہے وہ لگتا ہے کہ انڈیویجول آپ کی ڈیزائر پہ ہوگی کہ جو آپ چاہیں گے، جو انسان جیسا چاہے گا، اینڈ اٹس اونلی فیئر کہ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح مولانا وحید الدین از این انڈین اسکالر، اور ان کا آئی ریمبر ریڈنگ ان ون آف ہز بکس دیٹ ہی سیز دیٹ I mean, his understanding of Jannat is that it's going to be like a civilization, a divine civilization where there will be lots of work happening. I mean, بہت چیزیں ہو رہی ہوں گی اور بہت کام ہو رہا ہوگا. اور you see, it's all, I mean, up to your imagination. آپ جو بھی سوچ لیں، کیونکہ اصل حقیقت تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گی. لیکن لگتا ایسے ہے کہ ایک انسان جس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنی انرجی ہے، اتنی کریٹیوٹی ہے، تو کیا وہ صرف وہاں پہ ریٹائرڈ لائف گزارے گا؟ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی. بہرحال ٹھیک ہے، تو آئی تھاٹ آئی گیو یو دا ڈفرنٹ اوپینینز آن دس سو دیٹ یو کین، اف یو آر انٹرسٹڈ، یو کین ریڈ فردر.
پھر اگلی آیت ہے رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، پروردگار آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کا خدائے رحمان کسی کی مجال نہیں کہ اس سے عرض اور معروض کرے، یعنی کوئی بات نہیں کر سکے گا، کسی کی اتھارٹی یا پوزیشن نہیں ہوگی کہ وہ بات کرے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، اس دن جب کہ روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی رینکس میں کھڑے ہوں گے، صفوں میں، کوئی نہ بول سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو خدائے رحمان اجازت دے، اور وہ کہے گا بھی ٹھیک بات۔ اب یہاں پہ جو ہے انٹرسٹنگلی جو بیسکلی بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ کہ ان کا جو مشرکین مکہ تھے، جیسے میں نے کہا دا ویری فرسٹ آڈینس آف اس کلام کا جو سب سے پہلا آڈینس تھا، ان کا جو بلیف تھا وہ یہ تھا، وہ آخرت میں تو بلیو کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ نماز بھی پڑھتے تھے ایک سرٹن فارم کی، حج بھی کرتے تھے، اور بٹ ان کا یہ بلیف تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اینڈ دے ہیو سم پاور ٹو انٹرسیڈ آن دیئر بہاف، یعنی کہ چاہے وہ زیادتیاں کر لیں یا یعنی گڑبڑیں کر لیں کافی ساری، بٹ ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر ہم ان فرشتوں کو پلیز کر لیں گے تو یہ ہمیں قیامت کے دن اللہ سے بچا لیں گے، ہمیں سزا سے بچا لیں گے۔ اور اسی طرح جو انہوں نے اپنے جو آئیڈلز تھے، دے بلیوڈ کہ وہ بھی کوئی مقدس ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن ان کی بھی کوئی پاور اور اتھارٹی ہوگی، اینڈ وہ سفارش ہوگی ان کے لیے اور وہ بچ جائیں گے۔ تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل رد کر دیا ان کے اس عقیدے کو کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یعنی سب پاورلیس ہوں گے اس دن، صرف اللہ کی اتھارٹی ہوگی، اینڈ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے وہ بات کرے گا۔ اور پھر آگے سفارش کی بھی بات آئے گی، تو جو سفارش ہوگی یا جو شفاعت جس کو کہا جاتا ہے، انٹرسیشن، اس کی اجازت دی جائے گی، لیکن وہ بھی اللہ ہی چوز کریں گے کہ کون سفارش کر سکتا ہے، کون بول سکتا ہے، اور وہ بات بھی ٹھیک ہی کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کوئی یعنی سین نہیں ہونے والا کہ یعنی کہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پروفٹ ہے یا کوئی وہ آپ کے لیے ایسی سفارش کرے گا اور آپ نے چاہے بہت گناہ بھی کیے ہوں، بٹ جسٹ بیکاز آپ امت محمدی میں ہیں تو آپ بچ جائیں گے۔ قرآن پاک سے بہرحال ایسا ہمیں کانسیپٹ نہیں ملتا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے اجازت دیں گے، اور وہ بھی انصاف کی بات ہوگی، تو پھر کسی گناہ گار کے لیے کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ایک انسان جس نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی۔ اچھا، اب اس میں جو اس آیت میں جو ورڈ روح ہے، روح اور ملائکہ الگ الگ مینشنڈ ہے نا۔ ملائکہ تو از دا فرشتے، کہ فرشتے کھڑے ہوں گے، اس سے پہلے جو ورڈ روح ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ لفظ روح کے بارے میں اسکالرس کا اختلاف ہے، دے ڈیفر ایز ٹو دا میننگ آف دس ورڈ۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، سب سے پہلے تو اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ یہ ہے کہ سم تھنگ وچ از انٹینجیبل، ویری سٹل، ٹھیک ہے۔ سانس کو بھی کہا گیا ہے، ریح کہا گیا، ٹھیک ہے، ہوا کو بھی کہا گیا ہے۔ اچھا، اس لفظ کا جو زیادہ تر جو اس ورڈ کو یوز کیا جاتا ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام پر ہوا ہے، اینڈ دیٹ از دا میسنجر آف دا وحی، جو میسیجز لے کے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، قرآن پاک جو لے کے آتے تھے، اور ان کو روح القدس بھی کہا گیا ہے اور روح الامین بھی کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، اور ان کے پیچھے ہم نے پے در پے پیغمبر بھیجے، اور عیسیٰ بن مریم کو ہم نے روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے سے ان کی تائید کی، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اسٹرینتھن کیا تھرو روح القدس۔ اور یہاں پہ ان کو، یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، دا ہولی اسپرٹ جو بائبل میں ہے نا۔ تو کیا جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ان احکامات کے ساتھ آیا جو تمہارے نفس کو نہیں اچھے لگے تو تم اکڑنے لگے،
پھر بعض کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو تم قتل ہی کرنے لگے. اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت 253 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے روح القدس, ٹھیک ہے, پاک روح. اور سورہ مائدہ اس کی آیت 110 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 102 میں بھی یہ ورڈ یوز ہوا ہے. اینڈ دی ادر ورڈ دیٹ از یوزڈ از روح الامین. یہ بھی حضرت جبریل کے لیے یوز ہوا ہے, امانت دار روح, ٹھیک ہے, ٹرسٹ وردی. سورہ نمبر 26 الشعراء کی آیت نمبر 192. پھر اس ورڈ کی یوزج جو ہے ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ آیتوں میں لفظ روح کا استعمال ہوا ہے حضرت بی بی مریم کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا, ٹھیک ہے, یعنی جو ان کی جو پریگننسی ہوئی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ when she conceived حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اسی طرح انسان میں خدا کی روح پھونکنا, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکا آدم علیہ السلام میں, ٹھیک ہے. اس کا بھی یوزج ہے قرآن میں, اس سینس میں بھی یوز ہوا ہے یہ ورڈ. پھر لفظ روح بمعنی وحی بھی یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. So, I mean, there are a lot of ayat, but it will become too much. I think we'll just leave this for now, just to give you an idea of the usage of this word. اچھا, اب جیسے میں نے کہا کہ جو پیگنز آف مکہ جو تھے, جو مشرکین مکہ تھے, ان کا یہ اوپینین تھا نا اباؤٹ, اچھا we'll come to that point later. پہلے میں ہاں اچھا سورہ نبا میں جو یہ ورڈ الروح ہے, اس کے جو ڈفرینٹ اوپینینس ہیں یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. ایک اوپینین تو یہ ہے ابو صالح کا کہ انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے اور اللہ کا ایک لشکر ہے, لیکن انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ سیپریٹلی مینشن کیا ہے فرام ملائکہ, تو سم پیپل بلیو دیٹ اٹس ناٹ حضرت جبریل, یہاں پہ کسی اور فورس کی بات ہو رہی ہے, سم ادر ان سین یعنی کریشن آف گاڈ. پھر مقاتل بن حیان کے مطابق فرشتوں میں سب سے زیادہ آنریبل فرشتے. ابن عباس کے مطابق فرشتوں کے گارڈینز. اینڈ اگین ابن عباس کی ایک اور رائے ہے کہ عظیم فرشتوں میں سب سے عظیم ایک فرشتہ, دا موسٹ آنریبل آف دا اینجلس, تو اس لیے ان کو سیپریٹلی مینشن کیا فرام دی ادر اینجلس. اور حضرت جبریل علیہ السلام سے جیسے میں نے کہا کہ میجورٹی کا اوپینین یہی ہے کہ روح جو ہے, جو اس آیت میں روح کا ورڈ یوز ہوا ہے, وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. ہی از مینشنڈ سیپریٹلی بیکاز ہی از سو آنریبل, ان کا اسٹیٹس زیادہ ہے. قتادہ کے مطابق اس روح کا مطلب بنو آدم ہے, یعنی the sons, یعنی حضرت آدم کی اولاد, یعنی سارے انسان. اینڈ زید بن اسلم کے مطابق اس کا مطلب قرآن پاک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو میں بات کری تھی شفاعت کی, جو بات ہو رہی تھی کہ دا پیگنز آف مکہ, جو مشرکین مکہ جو تھے, جو ان کا بلیف تھا اباؤٹ انٹرسیشن, کہ ان کے جو اللہ تعالیٰ کی جو بیٹیاں جن کو وہ سمجھتے تھے فرشتوں کو, وہ کہتے تھے کہ وہ انٹرسیڈ کر لیں گے. تو سورہ زمر وچ از سورہ نمبر 39, اس کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اچھا, تو کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی قرار دے رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اگرچہ یہ سفارشی کچھ بھی قدرت نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے بوجھتے ہوں, یعنی ان کی ریالٹی تو یہ ہے کہ ان کی کوئی اتھارٹی, کوئی طاقت نہیں ہے. سو ہاؤ کین دے ہیو اینی پاور اوور گاڈ؟ ہاؤ کین دے انٹرسیڈ آن یور بہاف when there is no when they have no authority? All authority and all power rests with God alone, ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ روم which is the سورہ نمبر 30, اس کی آیت نمبر 13, وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور ان کے گڑھے ہوئے شریکوں میں, یعنی ان کے جو فیبریکیٹڈ ان کے جو پارٹنرز تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ان کا کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا. ریالٹی تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا, اور یہ لوگ خود اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے, بلکہ یہ خود ان کو ڈینائی کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ تمہاری تو کوئی طاقت ہے ہی نہیں. جب وہ اللہ کو دیکھ لیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ساری طاقت اللہ کی ہے. پھر اسی طرح سورہ نجم وچ از سورہ نمبر 53, اس کی آیت نمبر 26, وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا
الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور دنیا کی بھی اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آ سکتی مگر ہاں اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے دے جس کے لیے وہ چاہے اور اس کی رضا ہو. اینڈ وی بلیو، بیکاز ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمپلیٹ جسٹس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کا انصاف سے ہمیں یہ توقع ہے کہ وہ وہاں پہ سفارش کا کوئی سسٹم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، انسان جو کرے گا، جو وہ ڈیزرو کرے گا آن دا بیسس آف آل ہز ایکشنز، اس کو وہی ملے گا. ٹھیک ہے، ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ یقینی دن ہے، یعنی اس کے بارے میں ڈاؤٹ فل نہیں ہونا کہ یہ دن آئے گا، یہ دن ڈیفینیٹلی آئے گا، دیر سرٹنٹی. سو جو چاہے اپنے پروردگار کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا رکھے. یعنی ناؤ اٹس اپ ٹو یو، دا بال از ان آور کورٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر چاہو تو تم اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، اپنے بیہیویئر کو، اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنی تھاٹس کو تم پیوریفائی کرو، کریکٹ کرو ان دا لائٹ آف مائی ٹیچنگز، اور تم اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ بنا سکتے ہو. سو اٹس اپ ٹو یو، یعنی ان واٹ ایور سرکمسٹانسز ہی ہیز گیون یو، آپ اس میں سے جس حد تک اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، جس حد تک آپ اصلاح کر سکتے ہیں، جس حد تک اللہ کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے لیے بہت اچھا ٹھکانہ بن جائے گا میرے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر اگلی آیت ہے انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. ہم نے تمہیں وارننگ کر دی ہے، وارننگ دے دی ہے ایک نزدیک آنے والے عذاب کی، جو اس دن واقعہ ہوگا جب ہر شخص دیکھ لے گا کہ اس کو جو وہ ہر اس چیز کو دیکھ لے گا، یعنی جو اس نے کام کیے تھے، وہ آگے بھیجا تھا جن کاموں کو، وہ ان کو دیکھ لے گا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا. یعنی اچھا قریب کیوں کہا گیا؟ حالانکہ قیامت تو لگتا ہے کہ بہت دور ہوگی. پیپل ہو ڈائڈ ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈ تھاؤزنڈز آف ایئرز اگو، تو ان کے لیے تو قیامت قریب نہیں ہے. تو قریب اس سینس میں ہے کہ انسان کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیسکلی اس کے بعد تو قیامت قریب ہی ہے نا، کیونکہ وہ اس ٹائم اینڈ اسپیس سے تو نکل گیا، اور جب آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. اور کافر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ جو کافر یہاں پہ کہا گیا کہ وہ یہ ریگریٹ کرے گا، تو کافر سے مطلب یہ نہیں ہے کہ نان مسلم. کافر کا مطلب ہے، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ ہے کافارا وچ مینس ٹو ہائڈ سم تھنگ، یعنی ایک وہ شخص جس کو ٹروتھ سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اس کو ہر بات بالکل اس کے لیے کلیئر ہو گئی وہ بات، اور اس کو سچائی مل گئی، بٹ بیکاز آف سم ریزن ہی ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ ٹروتھ اینڈ ہی ڈینائڈ اٹ. سو دس از کفر، دس از ریجیکشن آف دا ٹروتھ آفٹر انڈرسٹینڈنگ اٹ. یعنی آپ کو ایک بات بالکل کلیئرلی سمجھ آ گئی، اور آپ نے یعنی مثلاً فار ایگزامپل آپ کو قرآن کی ٹیچنگز آپ نے دیکھی ہیں، اور آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اور آپ کو وہ سمجھ بھی آ رہا ہے، آپ کے دل کو بھی بھا رہا ہے، بٹ آپ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس کو فالو کروں گا تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر مجھے سچ بولنا پڑے گا، پھر مجھے انصاف کرنا پڑے گا، تو یہ سب چیزیں تو پھر میری دنیاوی جو ہے فائدوں میں رکاوٹ بنے گی. تو یہ ہوتا ہے پھر کفر. یعنی کفر یہ ہوگا کہ یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کی ذات اور یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں، بٹ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو. سو آئی ہوپ دس از کلیئر، یعنی کہ ایک سچائی کو سمجھ کے جان کے آپ کے لیے وہ سچائی کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی، بٹ اس کلیئرٹی کے بعد، اس انڈرسٹینڈنگ کے بعد آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہاں پہ سورہ نبا ختم ہوتی ہے. اینڈ ناؤ اور ٹائم بھی ہو گیا، اینڈ اب ناؤ وی کین ہیو کویشچنز اینڈ آنسرز اور کامنٹس اور وٹ ایور. ٹھیک ہے، سو اٹس اوور ٹو یو ناؤ. تو آپ لوگ اپنے کون بات کرنا چاہے گا؟ باری باری مائکس کو انمیوٹ کریں. جی سبین. آیت نمبر 31 یا اوکے. جی ہنا، یس ہنا.
وعلیکم السلام. جی جی ہوں. ہاں بالکل. جیسے جو کفار، ہاں بالکل، جس طرح جو کفار مکہ تھے، اب ان میں سے کئیوں کو بات سمجھ آ بھی گئی تھی. اینڈ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ دے ہیڈ انڈرسٹوڈ دا ٹروتھ. اینڈ بٹ دے، یا ایون جو جوز تھے انہوں نے بھی، کئیوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ اینڈ دے انڈرسٹوڈ کہ دس از دا پروفٹ آف گاڈ، بیکاز دے ور دا لرنڈ پیپل، دے ور دا اسکالرز، اور ان کی کتاب میں جو کچھ سائنس تھے تو ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ بندہ نبی ہی ہوگا اللہ کا. یعنی جو باتیں یہ کر رہا ہے، جو یہ ریسائٹ کرتا ہے، جو ٹیکسٹ یہ ریسائٹ کر رہا ہے، تو یہ تو ریولیشن ہی لگتی ہے. لیکن وہ اس کو جانتے بوجھتے ہوئے ان کو جھٹلا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے نہیں یہ نبی نہیں ہے. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں پھر آ جاتا. جی جی رافیہ، شور شور، جی 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 ہوں جی جی ہوں نو اٹ ول ناٹ. ہاں اٹس پاک، اٹس کالڈ شرابن طہورا، پاک شراب ہے. اور پھر کچھ جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ اس سے سر میں درد نہیں ہوگا، اس سے چکر نہیں آئیں گے، اس کے آپ کی آواز، آپ کی یعنی آپ کی سینسز افیکٹ نہیں ہوں گی. سو اٹ ول بی اے ڈرنک. اینڈ یو سی بیسکلی لگتا ایسے ہے کہ جیسے کہ جو انیشل جو پرائمری آڈینس تھے اس کلام کے، ان کے لیے جو ایک آئیڈیل لائف جو ان کو سمجھانا تھا کہ جو ایک زندگی جو تمہارے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ پانی کی اسکیسٹی تھی، اٹ واز اے ڈیزرٹ، تو پانی کی نہروں کا بتایا، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. دیز ور تھنگز وچ ور بیانڈ دیئر وائلڈسٹ امیجنیشنز. اینڈ فار دیم دس واز دس لائف آف ابنڈنس واز اونلی اے ڈریم فار دیم. تو ان کو یہ سب بتایا گیا. پھر شراب وہ بہت شوق سے پیتے تھے، اینڈ شراب پی کے وہ بہت گیمبل بھی کرتے تھے، پھر بہت جینراسٹی دکھاتے تھے ان دی انفلوئنس آف الکوہول. تو ان کو یہ ایک پکچر ان کے لیے پینٹ کی گئی کہ جو ایک آئیڈیل زندگی تم چاہو، ایک رائل لائف اسٹائل، کارپیٹس اینڈ سلکس اینڈ بروکیڈز. آئی مین ان کے پاس تو شاید پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، بیکاز آبویسلی کپڑا بہت مہنگا تھا اس زمانے میں. تو یعنی وہ جو ایک رائل لائف اسٹائل ہے وہ ان کو بتایا گیا کہ دس از. سو اگین لائک آئی سیڈ، اٹس جس چیز سے انسان ریلیٹ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہی ایگزامپلس دیے کہ جو تم اپنی دنیا میں جو تم ایک بہت اچھی لائف سمجھتے ہو نا، یعنی تو اس کے قریب سمجھ لو. بٹ اصل میں جو اس کی حقیقت ہے، جیسے آپ نے کہا متشابہات ہیں، ان سین. سو واٹ اٹس ایکچولی گوئنگ ٹو بی لائک، وہ تو پھر وہاں جا کے ہی انسان دیکھ سکے گا یا سمجھ سکے گا. جی جہنم. جی دیکھیں اس میں میرا، جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا کہ سنس ہم آخری یعنی ایک سرٹنٹی کے ساتھ کسی ایک اوپینین کو کنفرم یا نگیٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از وائی اٹس بن لیفٹ اوپن. ٹھیک ہے، اور دس از دا بیوٹی، آئی تھنک دس از دا بیوٹی کہ آپ کو جو چیز آپ کے دل کو بھا رہی ہے، یعنی جو آپ کا خدا کے بارے میں آپ کا ہے اوپینین. اب یہ سارے یعنی آئی ہیو کوٹڈ لائک ویری بگ نیمز جو علماء گزرے ہیں، جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، ان کی جو نالج ہے، اور انہوں نے صحابہ کرام کے اوپینینز بھی دیے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں.
تو آپ کو جو چیز آپ کے دل کو ٹھکتی ہے, جو آپ کو صحیح لگتا ہے, آپ اس میں بلیو کر لیں. بہرحال دا پوائنٹ از کہ جہنم تو ہے, ٹھیک ہے نا, تو ایک دن بھی اللہ نہ کرے کہ کسی کو جانا پڑے, یا ایک سیکنڈ کے لیے بھی. تو جی سبین نے کافی دیر سے ہاتھ ریز کیا ہوئے. سبین جی 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 سوری جی جی موسٹ ویلکم. جی سبین جی اوکے. ڈز اینی بڈی وانٹ ٹو سے اینی تھنگ اور آسک اینی تھنگ؟ فرا یو بین سو کوائٹ ٹوڈے, آر یو ایون دیر؟ اچھا اوکے. Some people have said that. Yes. Absolutely. No, no, it's very nice. ہاں بہت تھینک یو. ہینا, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ جی ہینا. سارا اچھا اوکے. بالکل. 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 بالکل بالکل. اور شراب جو ہے ویسے تو ایکچولی اس کا جو مطلب عربی میں بنتا ہے وہ تو ڈرنک کے لیے آتا ہے, مشروب, شراب. اور الکوہول کے لیے جو ورڈ آتا ہے وہ خمر ہے, ٹھیک ہے نا. تو آئی مین ٹھیک ہے, ہاں نہیں, بٹ اس کو اس طرح بھی مطلب لیا گیا ہے ان دا سینس کہ جس طرح جو شراب ہے, جو الکوہول ہے. بٹ آبویسلی پھر وہ کیا شراب ہوگی, وہ مطلب وہ ڈرنک ہی ہوگی, بٹ وہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا, so we really don't know, you know. It will be pleasure, it will be enjoyment. ٹھیک ہے. And Amar, you've also been very quiet. کچھ کہنا ہے, کچھ پوچھنا ہے؟ بور ہو گئی ہو؟ مونا اچھا اوکے ٹھیک ہے, گڈ. تو ٹھیک ہے پھر لیٹس ریپ اٹ اپ دین. اگر کسی نے اور کچھ کہنا ہے یا کچھ پوچھنا ہے. اینڈ وین شوڈ وی ہیو دا نیکسٹ کلاس؟ should be I can do it on Monday, and agar if that is not doable for all تو پھر Wednesday کو کر لیتے ہیں. So you can let me know.